آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 19ویں قسط۔ زرمین آپی، مجھے تو یہ ریڈ والا لہنگا اچھا لگ رہا ہے۔ نہیں، ریڈ نہیں لینا، مائدہ کو یہ کلر پسند نہیں ہے۔ اس نے حنین سے کہتے ہوئے شاپ کیپر سے اچھے کلر دکھانے کو کہا تھا، اور ان لوگوں نے برات کے لیے آتشی اور رسٹ کنٹراسٹ کا لہنگا لے لیا تھا، اور ولیمہ کے لیے ساجدہ کے کہنے پر انہوں نے فیروزی شرارہ خریدا تھا اور جیولری اور سینڈلز بھی لے لی تھیں، اور اس سب خریداری میں انہیں صرف 3 گھنٹے لگے تھے۔ اس لیے حنین کے کہنے پر اب وہ اس کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھیں، مگر جو ان لوگوں کو پسند آتا اسے وہ ریجیکٹ کر دیتی، اور خود اسے تو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ساجدہ کو کچھ غصہ آنے لگا تھا کہ اسے تقریباً 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد بلیک اور وائٹ کنٹراسٹ کی کلیوں والی فراک پسند آ گئی۔ زرمین آپی، یہ کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ان دونوں نے اس کی پسند کو اوکے کر دیا۔ آئی ایم سوری میم، یہ ڈریس سیل ہو چکا ہے۔ واٹ؟ بٹ مجھے یہی ڈریس لینی ہے۔ حنین چیخی تھی۔ اسٹاپ اٹ حنین۔ زرمین نے اس کے چیخنے پر اسے ڈپٹا۔ آپی، یہ فراک مجھے کتنی مشکل سے پسند آئی ہے، مجھے بس یہی لینی ہے۔ اس کے انداز میں بے چارگی اور لہجے میں ضد تھی۔ فیصل اس کو دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ وہ دونوں شاپ کی لیفٹ سائڈ پر کھڑے تھے۔ 100%۔ تو جا، میں پے کر دوں گا۔ ماہ کنان نے اس کے گلابی چہرے سے نگاہ ہٹا کر فیصل سے کہا تھا۔ سوری میم، یہ سیل ہو چکی ہے، آپ کوئی دوسری ڈریس پسند کر لیں۔ نو وے، مجھے یہی ڈریس لینی ہے، ہم اگر ڈبل پے کر دیں تو؟ سوری میم، یہ پاسبل نہیں ہے، ہم اپنے کسٹمر کو کوئی ڈریس فروخت کرنے کے بعد اس سے نہیں لیتے۔ ہاں، آپ چاہیں تو خود ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتی ہیں۔ شاپ کیپر شائستگی سے کہہ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ تینوں چونکی تھیں اور فیصل کو دیکھنے لگی تھیں۔ فیصل، آپ؟ جی بھابھی، بس وہ سمیرہ کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا کیونکہ وہ تو قرآن کے کہنے پر یہاں آ گیا تھا، کیونکہ مہلاج نے انٹر میں تیسری پوزیشن لی تھی، اس لیے قرآن کو بہن کے لیے گفٹ لینا تھا۔ لاج کا رزلٹ آؤٹ ہوئے تو تقریباً 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا، مگر وہ پیرنٹس کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری تھی اور کل اس کی واپسی متوقع تھی، اس لیے وہ بہن کو سرپرائز گفٹ دینے کا سوچنے لگا تھا، مگر اسے کیا گفٹ کرے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے قرآن نے کال کر کے اسے بلا لیا، اور فیصل کے کہنے پر ہی وہ لاج کو ڈریس دینے کا سوچ کر اس شاپ میں آیا تھا، جہاں اس نے بلیک اور وائٹ کنٹراسٹ کی کلیوں والی فراک جس کی فرنٹ اور بیک پر کڑھائی تھی لاج کے لیے پسند کر لی تھی اور پیمنٹ بھی کر چکا تھا۔ تبھی فیصل سمیرہ کے لیے کوئی ڈریس دیکھنے لگا تھا، جبھی وہ تینوں شاپ میں آئی تھیں۔ فیصل ان تک پہنچتا کہ حنین نے پہلی ہی نظر میں اس ڈریس کو اوکے کر دیا تھا، وہ ان کی باتیں سن چکے تھے، اس لیے قرآن کے کہنے پر وہ ان تک آیا تھا۔ سمیرہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دی۔ وہ میرے ساتھ نہیں آئی، میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ پسند آیا کہ ابھی تلاشی جاری ہے؟ اس کے کہنے پر حنین نے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ 1 گھنٹے میں یہ ایک ڈریس پسند آیا، مگر یہ سیل ہو چکا ہے۔ وہ قدرے فاصلے پر کھڑا حنین کو دیکھ رہا تھا، جس کے منہ کے زاویے بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ یہ ڈریس تمہیں اچھی لگ رہی ہے تو لے لو۔ آپ نے شاید سنا نہیں، یہ سیل ہو چکی ہے۔ اس کے آرام سے کہنے پر وہ خفگی سے بولی۔ حنین، بس چپ کر جاؤ، کوئی اور ڈریس خریدنا ہے تو ٹھیک، ورنہ گھر چلو۔ ساجدہ کی برداشت جواب دے گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر، یہ ڈریس پیک کر کے میم کو دے دیجئے۔ سیلز مین اوکے کہتا ڈمی کی جانب بڑھ گیا تھا اور وہ تینوں متحیر رہ گئی تھیں۔ فیصل، یہ آپ؟ بھابھی، یہ ڈریس میں نے خریدی ہے، بٹ حنین کو پسند ہے تو کوئی بات نہیں، میں سمیرہ کے لیے کوئی دوسری ڈریس لے لوں گا۔ لیکن بیٹا، پلیز آنٹی، مجھے اچھا لگے گا
کہ میری بہن اپنی پسند کا ڈریس لے کر خوش ہو۔ اس نے ان دونوں کو کچھ کہنے سے روکا تھا اور اس کے دل کی تو کلی کھل گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ فیصل بھیا۔ خوشی اس کے چہرے پر بکھر سی گئی تھی اور کنان اسے خوش دیکھ کر دل میں سکون سا اترتا محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنی پسند کا ڈریس لیے خوشی خوشی پونی جھلاتی آنچل لہراتی شاپ سے نکل گئی تھی، اور اسے لگا تھا کہ اس کے دل میں یکدم ہی اندھیرے در آئے ہیں۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی شازمین کے ساتھ مل کر دوپٹوں میں لیس لگا رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر ٹی وی کے چینل سرچ کرنے کے بعد ان سے بولا تھا، ہاں کہو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ امی، مجھے اکیلے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ میں باقی دوپٹے اپنے کمرے میں مکمل کر لیتی ہوں۔ شازمین فوراً ہی پھیلا ہوا سامان اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ ایسی کیا بات ہے بیٹا جو تم اپنی بہن کے سامنے مجھ سے نہیں کر سکتے؟ راشدہ غور سے بیٹے کے سنجیدہ انداز کو دیکھتے ہوئے بولی تھیں، اور اس نے لمحوں میں جیسے کوئی دھماکہ کر دیا تھا۔ جانتے بھی ہو کیا کہہ رہے ہو؟ امی، میں مائدہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ خیال تمہیں اب آ رہا ہے جب شادی میں محض 8 دن رہ گئے ہیں؟ اس کے زور دے کر کہنے پر وہ غصے سے بولی تھی، کیونکہ انہیں کب امید تھی کہ وہ ان سے ایسی بات کرے گا۔ ابو سے میں نے اس وقت یہ بات کی تھی جب میری منگنی کی بات چلی تھی، مگر انہوں نے میری کسی بات پر توجہ نہیں دی، مجھے منگنی کرنے پر مجبور کر دیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ امی، میں مائدہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے منگنی ہونے سے قبل ابو سے کہہ دی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پھپھا جان اور پھپھو کو زبان دے چکے ہیں، اور میں نے منگنی نہیں کی تو وہ مجھ سے ہر ایک رشتہ ختم کر لیں گے۔ میں نے مجبور ہو کر منگنی کر لی، اور جب میری منگنی کا اسے پتہ چلا تو اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے ابو سے میں نے پھر بات کی، لیکن ابو کی یہی ایک رٹ ہے کہ میری شادی مائدہ سے ہوگی۔ میں ابو کی خاطر یہ شادی کر لیتا، مگر یسرا کو میری ضرورت ہے اور میں اسے ایسے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ماں کو تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا کہ باپ کی آواز پر رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ماں باپ کو تو چھوڑ سکتے ہو؟ وہ اندر چلے آئے۔ میں کیوں آپ لوگوں کو چھوڑنا چاہوں گا؟ تمہیں یا تو اس لڑکی کا خیال دل سے نکالنا ہوگا یا پھر ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ مائدہ سے شادی سے انکار کرو گے تو میں تم سے ہر ایک رشتہ ختم کر کے تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کرتے ہوئے اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ان کا لہجہ و تیور بے لچک تھے۔ نوید، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوید، جب اظہر شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تو آپ اس کے ساتھ زبردستی؟ اچھا تو پھر کیا کروں؟ اکلوتی بہن کو چھوڑ دوں اس ناہنجار اولاد کی خاطر؟ وہ بہت تیز لہجے میں بولے تھے۔ ابو، بات اتنی بڑی نہیں تھی۔ جب میں نے اس رشتے سے انکار کیا تب بات گھر کے لوگوں کے درمیان تھی، بات ختم کی جا سکتی تھی، مگر آپ نے اسے شادی تک پہنچا دیا۔ لیکن میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ بھی سخت ہو چلا تھا۔ عزت، تمیز سے بات کرو، باپ ہیں یہ تمہارے۔ میں نے ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے امی، ابو کو صرف حکم چلانے کا شوق ہے۔ دیکھنے میں انتہائی نرم خوں مگر فیصلہ ایک دم اٹل کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زبان کا پاس ہے اور میں کبھی اسے جھوٹا پڑنے نہیں دوں گا۔ مائدہ بیٹی سے شادی نہیں کی تو آپ مجھے آگ کر دیں گے۔ تو ٹھیک ہے، جب آپ کو بیٹے کی خوشیوں کی پرواہ نہیں ہے، صرف اپنی بات خراب ہونے کا خیال ہے، تو میں صرف اپنی خوشی کا خیال کروں گا۔ مجھے کل بھی مائدہ سے شادی سے انکار تھا اور آج بھی ہے۔ گھر چھوڑ کر جانے کو کہیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ اسجد،
امی آپ بیچ میں مت بولیں، اولو آخر فیصلہ تو ابو نے ہی لینا ہے۔ اس کے لہجے میں بھرپور طنز کی آمیزش صاف جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم میرے گھر سے جا سکتے ہو، میں تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کرتا ہوں۔ نوید پلیز اس طرح نہ کریں، جب ٹھوکریں لگیں گی زمانے کی تو والدین کی قدر آئے گی۔ جانے سے پہلے لیکن یہ یاد رکھنا کہ برات کی شام سے قبل تک لوٹ آئے تو اس گھر کے دروازے تمہیں کھلے ملیں گے، مگر میرے اور میری بہن کے سروں پر خاک ڈالنے کے بعد اگر تم آؤ گے تو صرف باپ کا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ اپنی بات کا اثر دیکھے بنا ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے، اور وہ فیصلہ جو اس نے بہت سوچ بچار کے بعد کوئی راہ نہ پا کر تھک ہار کر کیا تھا، وہ باپ کے فیصلے کے آگے کھڑا منہ چڑھا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی فطرت سے بخوبی واقف تھا۔ ضد ان کی فطرت میں نہیں تھی، مگر جس بات پر آ کر اٹک جاتے تھے اس سے کوئی انہیں ہٹانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اسجد بیٹا، آپ اس وقت؟ وہ 6 سے 7 دنوں میں پہلی دفعہ رات کے 1:30 بجے اسے یہاں دیکھ کر قدرے حیران اور پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ گھر ہے میرا، کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ اسجد نے کہاں کا غصہ کہاں نکالا تھا جبکہ وہ شرمندہ ہو گئی تھیں۔ آپ اس وقت نہیں آتے بس اس لیے۔ فضول کی تفتیش کرنے سے کہیں بہتر یہ ہوگا آپ میرے لیے چائے بنا دیں۔ اور یسرا کہاں ہے؟ صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ یسرا بیٹا تو سو گئی ہیں، آپ کہو تو میں انہیں اٹھا دوں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ منع کرتے ہوئے اس نے ٹی وی کھول لیا تھا، مگر اس کا ذہن اس قدر منتشر تھا کہ وہ بس چینل سوئچ کرتا رہا تھا، اور چائے بھی رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے ماں باپ سے مایوس ہو کر کل دوپہر میں مائدہ کو فون کیا تھا۔ مائدہ جو منگنی کے بعد پہلی دفعہ اس کا فون سن کر ہی گھبرا گئی تھی، اس کی بات اسے یکدم ہی عرش سے فرش پر بڑی بے دردی سے پٹک گئی تھی۔ مائدہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز حلق میں پھنس سی گئی تھی۔ وہی جو تم نے سنا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، جبکہ اس کا وجود زلزلوں کی زد پر تھا، اور وہ تو کچھ بول بھی نہیں سکی تھی، اور وہ مزید کہہ رہا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں مائدہ، اس لیے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہمارا رشتہ جڑے 8 سے 10 ماہ ہو گئے ہیں۔ یہ خیال آپ کو اب آ رہا ہے کہ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس وقت کہ اس کے اگلے دن رسم حنا ہے۔ اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش کے باوجود برس رہی تھیں، اور اس نے یہ سب کیسے کہا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ مائدہ، میں نے ابو اور امی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور ان سے مایوس ہو کر میں نے یہ سب تم سے کہا ہے، کیونکہ یہ شادی ہو بھی گئی تو میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تم اس شادی سے انکار کر دو۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں ایسا کرنا ہوگا مائدہ۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ آپ پر کوئی الزام نہ آئے اس لیے مجھے مشق ستم بنا رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اپنے ہی پیروں پر کھڑے رہنا اسے دشوار لگ رہا تھا۔ پھر آگے کی ذمہ دار تم خود ہوگی، مجھ سے اچھے کی امید مت رکھنا۔ تم ہمارے گھر کا حصہ میرے حوالے سے ضرور بنو گی، مگر میں تمہیں بیوی کا حق اور درجہ کبھی نہیں دوں گا۔ وہ ریسیور کان سے لگائے ساکت کھڑی تھی۔ تم صرف بہو بن کر ہمارے گھر میں رہو گی۔ میں اپنی خوشی اور ذات کا مان اہم سمجھتی ہوں، مگر اپنے والدین کی عزت پر میں خود کو بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، اور آج ان کی مایو مہندی کی رسم ایک ہی ہال میں ایک ساتھ ہی کی گئی تھی۔ جہاں مائدہ نے اپنے دکھ کو باہر نہیں آنے دیا تھا، وہیں عزت کا سنجیدہ اور قدرے بیزار انداز سبھی نے محسوس کیا تھا، مگر اس سے کہا کسی نے کچھ نہیں تھا، اور وہ رسموں سے فارغ ہو کر گھر جانے کی بجائے توقیر کے فلیٹ پر آ گیا تھا جہاں یسرا رہ رہی تھی۔ اسجد نے یہ فلیٹ اسے خرید کر یسرا کے نام کر دیا تھا،
اور اکیلے پن کی وجہ سے بوا جی 24 گھنٹے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ وکیلہ بی بی کی ایک بہن جو توقیر کے گھر ملازمہ تھی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ شوہر کو مرے 15 برس ہو گئے تھے اور اکلوتا بیٹا 16 برس کی عمر میں ٹائیفائیڈ کا شکار ہو کر 6 ماہ قبل چل بسا تھا، اور بیٹے کی موت کے بعد ہی وہ اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر بہن کے پاس آ گئی تھیں جو بے اولاد تھیں اور شوہر بھی نہیں تھا، اس لیے توقیر کے گھر برسوں سے نوکری کر رہی تھی۔ وکیلہ بی بی کو اور کیا چاہیے تھا، نوکری تو ملی ہی تھی، سر چھپانے کو چھت بھی مل گئی تھی۔ اسجد بیٹا چائے نہیں پی، رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ اس وقت تک سو جاتی تھیں مگر اسے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے اس خیال سے جاگ رہی تھیں۔ فلیٹ میں 2 بیڈ روم تھے جس میں سے ایک ان کے تصرف میں تھا۔ جی خیال نہیں رہا، مگر آپ سوئی نہیں؟ وہ کسی خیال سے چونک اٹھا تھا۔ میں نے سوچا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ نہیں، آپ جا کر سو جائیں، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں خود لے لوں گا۔ وہ دکھتے سر کو انگلیوں سے دبا رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی مڑی ہی تھی کہ یسرا انہیں آواز دے رہی تھی۔ وہ اس کے روم میں چلی گئی تھیں اور ان کے بتانے پر کہ اسجد آیا ہے وہ گھڑی پر نظر ڈالتی متحیر سی بولی تھی، اسجد، اور اس وقت سب خیریت تو ہے؟ وہ بار سمیٹتی اٹھ بیٹھی تھی اور جبھی اسجد دروازے پر ہلکے سے دستک دیتا اندر چلا آیا تھا اور بوا جی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ اسجد سب خیریت تو ہے؟ آپ؟ میں اس وقت فضول بات نہیں سننا چاہتا، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کچھ کر سکتی ہو تو میرا سر دبا دو ورنہ خاموشی سے سو جاؤ۔ وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا شرٹ کے کف فولڈ کرنے لگا تھا۔ موبائل اور گاڑی کی چابی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی اور بیڈ کی بائیں جانب لیٹ گیا تھا کیونکہ دائیں طرف یسرا بیٹھی تھی۔ اس نے پیروں پر پھیلایا کمبل اس پر ڈالا تھا اور سرک کر اس کے سرہانے آ بیٹھی تھی اور دھیرے دھیرے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ اسجد آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، مجھے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائیں گے؟ اس کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی تو اس نے آنکھیں کھول کر یسرا کے چہرے کو دیکھا تھا۔ گلابی چہرہ، تیکھے نقوش، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، ہلکے سے کہتے ہوئے اس کے گلابی ہاتھ کا جائزہ لینے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تمہارے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں یسرا، کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھ گیا تھا جسے وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں کھینچ گئی تھی۔ اسجد آپ کو اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ گھبراہٹ اور شرم و حیا اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے اور وہ بیڈ کے سرے پر جا بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے نہیں آنا چاہیے تھا؟ کون ہے جو مجھے میرے ہی گھر میں میری بیوی کے پاس آنے سے روک سکے؟ وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا تھا اور اسے یاد آیا تھا ان کی تیسری یا چوتھی ملاقات تھی۔ وہ پی سی میں لنچ کرنے گئے تھے۔ یسرا کافی کنفیوز ہو رہی تھی۔ اسے ریلیکس رہنے کا کہتے ہوئے وہ یسرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا اور وہ تو جیسے کرنٹ کھا کر سیٹ سے اٹھ گئی تھی۔ چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں اور اس دن کے بعد اس نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں اس سے فاصلے پر ہو کر ہی بیٹھا کرتی تھی اور اس کی یہ احتیاط اسجد کو بڑی بھلی لگتی تھی۔ اس کا شرارت بھرا لہجہ اس کی نگاہیں جھکا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچا تھا اور وہ اس کے کاندھے سے آ لگی تھی۔ اس نے تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا تھا۔ گلابی چہرے پر سیاہ پلکیں لرزتے ہوئے سایہ فگن تھیں۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے بھرپور استحقاق سے جسارت کی تھی۔ پلیز اسجد، آپ نے کہا تھا۔ اس کے لب لرزے تھے۔ میں نے تو بہت کچھ کہا تھا مگر یہ وقت ان باتوں کو دہرانے کا نہیں ہے۔
وہ مکمل اس کے حسن کے سحر میں جکڑا، جذبات کی روح میں بہنے کو بے قرار تھا، اور وہ کہاں اس کی جسارتوں پر بند باندھ سکتی تھی۔ شازمین پلیز رو نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زرمین آپی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زرد کپڑوں میں پھولوں کا زیور پہنے وہ بے حد پس مردہ لگ رہی تھی۔ تم خواہ مخواہ میں ڈر رہی ہو، میں اسجد بھائی کو اچھے سے جانتی ہوں، وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ گھر آ جائیں گے۔ آپ نہیں جانتی آپی، اسجد بھائی گھر چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ جب وہ سب ہال سے گھر آئے تھے، اسجد کو نہ پا کر تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر نوید عالم بیوی سے یہ کہہ کر چلے گئے تھے، وہ گھر پر نہیں ہے تو نہ صحیح، اسے کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شادی پر وہ نہیں پہنچا تب اسے بتاؤں گا کہ وہ میرا باپ نہیں، میں اس کا باپ ہوں۔ نوید عالم کے صاف منع کرنے پر بھی راشدہ نے اس کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا، اور شازمین نے زرمین کو کل سن لینے والی باتیں بتا دی تھیں۔ وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ زرمین نے اس کا سرد ہاتھ تھام لیا تھا۔ آپی اگر اسجد بھائی نہیں آئے اور پھپھو کی فیملی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ کیوں فضول کی سوچیں پا رہی ہو؟ مجھے خوف آ رہا ہے آپی، اگر بھائی کی عین شادی والے دن شادی ٹوٹے گی تو ساتھ میری بھی شادی ٹوٹ جائے گی۔ پاگل مت بنو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ایسا ہی ہوگا آپی، جب بھائی مائدہ آپیہ سے شادی نہیں کریں گے تو راہم بھی مجھ سے شادی نہیں کریں گے، اور میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ بہت محبت کرتی ہوں میں راہم سے۔ شازمین اس کے کاندھے سے لگی سسک رہی تھی۔ خوف زدہ تو وہ خود بھی تھی، اس لیے بلکتی ہوئی بہن کو تسلی و دلاسے بھی ڈھنگ سے نہیں دے پا رہی تھی۔ بامشکل اسے پانی پلا کر چپ کروایا۔ مجھے لگتا ہے جب اسجد بھائی مائدہ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تو ابو کو ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کچھ دیر بعد کچھ سوچ کر بولی تھی، مائدہ آپیہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بات سے مجھے انکار نہیں ہے، اور میں بھائی کے جانے سے اس لیے خوف زدہ نہیں ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ان کی شادی ٹوٹی تو میری بھی ٹوٹ جائے گی۔ اگر شادی ٹوٹ جانے میں آپیہ کی بھلائی ہے تو میں بھی چاہوں گی کہ یہ شادی ٹوٹ جائے، مگر آپ خود بتائیں عین شادی والے دن اسجد بھائی کا شادی سے انکار آپیہ کی زندگی برباد نہیں کر دے گا؟ جبکہ شادی ہو گئی تو بھائی ابھی نہیں مگر کچھ سالوں میں انہیں محبت کرنے لگیں گی، جبکہ پہلی صورت میں کتنی ہی انگلیاں ان پر اٹھیں گی۔ اسجد بھائی کو اس شادی پر اعتراض تھا تو پہلے کہتے، جو مہندی کی شب تو فرار حاصل نہ کرتے۔ شازمین کو بھائی پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ ہاں اسی خیال سے تو میں بھی خوف زدہ ہوں، اگر پھپھا اور پھپھو کو اس سب کا پتہ چلے گا تو وہ کتنے دکھی ہوں گے، عمر بھر کے لیے رشتوں میں دراڑ پڑ جائے گی جنہیں قیامت تک بھرا نہیں جا سکے گا۔ زرمین کو بھی بھائی کے فیصلے نے رنج پہنچایا تھا۔ مائدہ کی وہ واحد دوست جو اس کے تمام جذبوں سے واقف تھی، اس لیے بھی چاہتی تھی کہ شادی ہو جائے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ مائدہ کی محبت اسجد کا دل جیت لے گی، مگر وہ یہ کہاں جانتی تھی کہ اسجد کے دل پر جس کا بسیرا تھا وہ اس کے تن من کا ساتھی بن کر اسے اپنی زندگی میں بہت اہم جگہ دے چکا تھا۔ ایسے میں مائدہ کی جگہ کہیں نکلتی ہی نہیں تھی۔ یہ شادی مائدہ کی عزت نفس کے قتل کے مترادف تھی، جہاں اسے روز جینا اور روز مرنا تھا۔ اس کے اپنے اس کے لیے اچھا، بہت اچھا سوچ رہے تھے، مگر اپنوں کے اچھا کرنے اور سوچ لینے سے قسمت کے اندھیرے کبھی نہیں مٹتے، اور مائدہ کے مقدر میں فی الحال تو اندھیرا ہی رقم تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 19ویں قسط۔ 20ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔